بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب اجارہ میں، اس کتاب اجارہ کی تقریباً آخر تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ آخری ابحاث میں انہوں نے 7 مسئلے پیش کیے ہیں، جن میں سے 4 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ ان 4 مسئلوں میں سے آخری مسئلے کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اگر آپ کسی بندے کو اپنی مزدوری پہ لے جاتے ہیں یا کسی کے جانور کو آپ کرائے پر لے جاتے ہیں تو ان کا کھانا پینا کس کے ذمہ ہوگا۔ تو خیر وہ بحث تو 15ویں درس میں گزر چکی۔ اب اس 16ویں درس میں ہم 2 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ایک 5واں مسئلہ اور 6واں مسئلہ۔ 5ویں مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس کام کے لیے مزدوری پہ جو ہے کیا ہے وہ عقد کیا تھا، کیا میں آپ کی وہ منفعت اسقاط کر سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بس بھائی جو میرا کام آپ کے ذمہ تھا میں نے اس کو ختم کر دیا۔ اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ پیسے تو میں دوں گا لیکن وہ ختم کر دیا۔ کیا اس قسم کی منفعت کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس شخص کو بری و ذمہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور 6 مسئلے میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے کسی بندے کو مزدوری پر لیا ہے تو اس مزدوری کے لیے سامان بھی چاہیے۔ مثلا آپ کا گھر بن رہا ہے تو اس میں مزدور کو بیلچا بھی چاہیے، اس میں جو ہے اس کو ٹوکری بھی چاہیے اور اس قسم کا، اور تو وہ کون دے گا؟ آیا وہ مزدور پر ہیں یا وہ مالک پر ہیں؟ تو مزید چلتے ہیں عبارت کی طرف، عبارت پڑھتے اور اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتے جائیں۔ خامسہ، تو اس سے پہلے بھی المسئلۃ الخامسہ یعنی 5واں مسئلہ، لا یجوز، جائز نہیں ہے، اسقاط المنفعت، منفعت کو ختم کرنا، ساکت کرنا۔ کون سی منفعت؟ المعینت، جو آپ نے معین کی تھی کہ بھائی آپ کو یہ اینٹیں اٹھانی ہیں۔ اب اسقاط کا ترجمہ خود عربی میں کریں، اے الابراء، ٹھیک ہے، منہا، یعنی آپ اس کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے ہیں اس منفعت سے، سواء کان بلفظ الاسقاط، چاہے آپ اس میں لفظ اسقاط کا استعمال کریں، آپ یوں کہیں اسقطت منفعتک، میں نے تیری منفعت کو ختم کر دیا، اب تو آزاد، ٹھیک ہے، ام الابراء، یا آپ کہیں ابرأتک، میں نے تجھے بری کر دیا، ام غیرہما، یا اس کے علاوہ دوسرے کا، مثلا اجزتک ترک المنفعت، میں نے تجھے اجازت دے دی کہ اس منفعت کو چھوڑ دو، من الالفاظ دالت، اس قسم کے الفاظ جو دلالت کرتے ہو علیہ، اسقاط پر۔ لأنہ، اب یہ لأنہ لا یجوز کی علت بتا رہا ہے، کیوں اسقاط نہیں کر سکتے؟ لأن الاسقاط عبارت عن اسقاط ما فی ذمہ، بھائی اسقاط اس چیز کو کر سکتے ہیں جو کسی کے ذمے پر لاگو ہو۔ مثلا آپ کے کسی کی طرف کوئی حق ہے دیت کا، کوئی قصاص کا یا کوئی رقم کا، آپ کہتے ہیں جو آپ کا ذمہ مصروف تھا، مشغول تھا، جو میرا حق ثابت ہو چکا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا، نتیجے میں فلا یتعلق بالاعیان، تو یہ اسقاط عین کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا۔ یعنی میری بکری آپ کے پاس کھڑی ہے، میں کہتا ہوں بھائی اس بکری کو میں نے اسقاط کر دیا، نہیں کر سکتے۔ ولا بالمنافع المتعلقۃ بالعین، اور ایسے منافع جن کا تعلق عین کے ساتھ ہے، مثلا گھر کا ساتھ رہائش کا تعلق ہے، اس کو بھی اسقاط نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ یجوز اسقاط المنفعت المطلقہ، یہ منفعت مطلقہ منفعت معینہ کے مقابلے میں کہتے ہیں اگر منفعت مطلقہ تھی، یعنی اس میں آپ نے اینٹیں اٹھانوں کو معین نہیں کیا تھا بلکہ المتعلقۃ بذمہ، کہ بھائی آج کے دن تم میرا کام کرو گے، وَإِن لَمْ يَسْتَحِقْ الْمُطَالَبَةَ بِهَا، اگرچہ یہ شخص یعنی کرایہ دار جس نے مزدور کو کہا ہے کہ میرے پاس چل کے کام کرو، وہ اس کی منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتا لیکن اس کو اسقاط کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مطلقہ کی صورت میں۔ وَكَذَا، جیسے منفعت کو اسقاط نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے الاجرت، اگر اجرت معینہ ہے تو اس کو اسقاط نہیں کر سکتے، لیکن یصح اسقاط الاجرت،
صحیح ہے اجرت کو ختم کرنا ان تعلقت بذمت، اگر وہ سامنے والے کے ذمے پہ، اس نے کہا بھائی کام کرو، میرے ذمے ہے کہ میں شام کو آپ کو 500 دوں گا. اب کون سے 500؟ یہ جو میرے سامنے رکھے ہیں، جو میرے جیب میں ہیں، جو میرے بینک میں ہیں، جو میں ATM کے ذریعے نکال کے لاؤں گا، اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. لا ان کانت الاجرت عینا، اگر اجرت عین ہے، یعنی آپ نے اس کو کہا کہ یہ میں ٹوکری سیب کی آپ کو کرائے پر دوں گا، تو اب وہ اس ٹوکری کو جو ہے کیا ہے اسقاط مزدور نہیں کر سکتا ہے. وَإِذَا تَسَلَّمَ، جب کوئی شخص مزدور کو لے آتا ہے، کیوں؟ لِيَعْمَلَ الْأَجِيرُ لَهُ، تاکہ وہ اجیر کام کرے، لہو اس مستاجر کے لیے، عملاً، یہ عملاً لِيَعْمَلَ کے لیے مفعول ہے. فَتَلَفَ لَمْ يَزْمَنْ، اگر زمن نہ یزمنو کہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ شخص جو عبد کو لے آیا تھا، جو شخص دہاڑی پہ کسی مزدور کو لے آیا، مزدور کا انتقال ہو گیا یا اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ چھت سے نیچے گرا اور مر گیا، تو لم یزمن، یہ مالک جو کام کروا رہا ہے یہ ضامن نہیں ہے. صغیرن کان الاجیرو ام کبیرن، کام کرنے والا چھوٹی عمر والا ہو یا بڑا ہو. حرن کان ام عبدن، کام کرنے والا آزاد بندہ ہو یا کسی کا عبد ہو. کیوں ضامن نہیں ہے؟ لأنہو، اس لیے کہ یہ مستاجر قبضہ، اس مزدور کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لاستیفاء منفعت، تاکہ اس مزدور سے یہ منفعت حاصل کرے، مستحقت، جو اس کا حق تھی. لا یمکن تحصیلها، اس منفعت کو حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، الا باثبات الید علی المزدور، مگر یہ کہ یہ مزدور پر جو ہے کیا ہے اپنا کنٹرول کرے. فکان المزدور امانۃ فی ید المستاجر، تو یہ مزدور جو ہے گویا کہ ایک امانت ہے اس مستاجر کے ہاتھ میں. اور ہم قانون پڑھیں گے کہ امین جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے. ولا فرق، اب کہتے ہیں مزدور کب تلف ہوا؟ مزدوری کے وقت میں تلف ہوا یا کام ختم ہونے کے بعد تلف ہوا؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے بین تلف المزدور، مزدور کے تلف ہونے میں، مدت الاجارت، جو ہمارا ٹائم ٹیبل معین تھا اس کے اندر مر گیا، وہ بعدہا، یا کام کرنے کا ٹائم ختم ہوا اس کے بعد یہ مر گیا، تو بھی یہ ضامن نہیں ہے. ایک صورت میں ضامن ہوگا، الا ان یحبسہ، مگر یہ کہ یہ مستاجر اجیر کو قید کر دے، بھائی نہیں چھوڑوں گا، تم کل نہیں آؤ گے، مع طلب، اور وہ مزدور کر رہا ہے بھائی مجھے چھوڑو میں اپنے گھر جاؤں، بعد انقضاء المدت، جبکہ وہ مزدوری کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا. تو اس صورت میں اگر وہ قید میں حبس کی صورت میں مر گیا تو فیسیر بمنزلت المغصوب، یسیرو، یعنی یہ مزدور ایسے ہے جیسے اس کو غصب کیا گیا ہے. وسیاتی انشاءاللہ تعالی، اور انقریب یہ بحث آئے گی، ان الحر البالغ لا یضمن، بھائی وہ بندہ جو حر بھی ہو اور بالغ بھی ہو، لا یضمن، اس کی ضمانت کسی پر نہیں آتی، مطلقاً، چاہے اس کو حبس کیا گیا ہو یا حبس نہ کیا گیا ہو. وما علیہ من الثیاب تابع لہ، اب فرماتے ہیں اگر ہم مزدور کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ ہوگا، تو جو مزدور کے کپڑے تھے وہ بھی مزدور کے تابع ہیں، یعنی اگر مزدور کی ضمانت مستاجر پر ہے تو اس کے کپڑوں کی ضمانت بھی ہے. وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ عَبْدًا ضَمِنَهُ، اب اوپر کہا کہ بالغ ہو اور حر ہو تو اس کا ضامن نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ الْمَزْدُورُ صَغِيرًا، لیکن اگر یہ مزدور چھوٹی عمر والا ہے، نابالغ ہے، او عبدن، یا یہ کسی کا زر خرید عبد ہے، ضَمِنَهُ، تو مستاجر اس عبد کا جو ہے وہ ضامن ہو جائے گا. تو یہ پانچواں مسئلہ پورا. چھٹا مسئلہ السادسۃ، یعنی المسألۃ السادسۃ، چھٹا مسئلہ، کلما یتوقف علیہ، ہر وہ چیزیں کہ متوقف ہوتا ہے ان چیزوں پر، کون؟ توفیت المنفعت، منفعت کا حاصل کرنا. فعلی المؤجر، تو وہ کس پر ہیں؟ مؤجر پر ہیں. مؤجر کسے کہتے ہیں؟ جناب جو کرائے پر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلا، یا یہاں پر مؤجر کو بمعنی اجیر لینے، یہ مزدور پر ہیں. کل کتب، جیسے کتب ہے، کتب کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کے اوپر جو پالان رکھا جاتا ہے، جب آپ اونٹ مجھے کرائے پر دیتے ہیں تو اونٹ کا پالان بھی دیں گے، وہ زمام، اور اس کے افسار جن کی رسیوں کے ذریعے اونٹ کا کنٹرول کیا جاتا ہے، والحزام،
اور کسی اگر کام میں کمر بند کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اونٹ پر پالان تو تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی کمر کو باندھا نہ جائے، وہ سرج یا جو جانور پر زین ڈالی جاتی ہے، والبرزہ وہ کپڑا جو جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، وہ رفع المحمل یا آپ کو کوئی وزن ہے جو اٹھا کے جانور پہ رکھنے ہیں، والاحمال، ٹھیک ہے، والاحمال جو ہے کیا ہے، یہ بھی یعنی اس پر کوئی وزن رکھنا، وشدھا یا احمال کر دیں یعنی اس پر وزن رکھنا اور ان وزنوں کو باندھنا، وحتھا پھر ان وزنوں کو اس جانور سے نیچے رکھنا، حتھا یعنی نیچے اتارنا، والقائد اگر جانور ایسے ہیں کہ ان کے آگے کوئی بندہ چلے تو وہ بھی جانور والا ہی ہمیں وہ بندہ دے گا، وسائق جو جانور کے پیچھے چلتا ہے، البتہ ان شرط مصاحبتہ اگر شرط کی گئی ہے کہ مؤجر ان چیزوں کے ساتھ ہوگا، والمداد فی نسخ مداد کی ویسے مختلف معنی ہے لیکن یہاں پر مداد کو سیاہی کی معنی میں آپ لے سکتے ہیں، نسخہ برداری کرنے کے لیے اگر آپ کو مزدوری پہ لیا گیا ہے تو اس کی جو سیاہی ہے وہ بھی آپ کے ذمے ہے، کیوں؟ لتوقف ایفاء المنفعت اس لیے کہ منفعت کا حاصل کرنا متوقف ہے، کون سی منفعت؟ الواجبت علیہ جو واجب ہو چکی ہے، مؤجر یعنی جو جانور کرائے پر دے رہا ہے، بالعقد اللازم عقد لازم کے ذریعے، فیجب تو نتیجے میں یہ چیزیں دینا بھی واجب ہے، کیوں؟ من باب المقدمہ بھائی ہم کہتے ہیں جب ظلم مقدمہ واجب ہے تو اس کا مقدمہ بھی واجب ہے، لیکن شہید ثانی سے پوچھتے ہیں کہ اے شہید ثانی کیا کرائے دار پر یہ سب چیزیں لازم ہیں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں ولا اقوا اور رجوع فیہ الی العرف ان چیزوں کے لازم ہونے میں رجوع کیا جائے گا عرف کی طرف، یعنی اگر ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ جو کرائے پر جانور دیتا ہے جانور کے تمام لوازمات بھی دے گا تو ہم اسے لیں گے، اگر عرف کہتا ہے کہ نہیں لوازمات دینا ضروری نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے، فإن انتفع اگر ہمارے علاقے میں اس قسم کا کوئی عرف ہے ہی نہیں، یعنی مثلا شہر میں ابھی گدھے ختم ہو گئے ہیں، آپ گدھوں پہ کوئی مٹی وغیرہ اٹھوانا چاہتے ہیں، اور اضطرب یا ہمارا عرف مضطرب ہے، مثلا محلے کے کچھ لوگ جو ہے وہ کرائے پہ گدھا دیتے ہیں تو گدھے کا سامان بھی ساتھ میں دیتے، کچھ لوگ نہیں دیتے، فعلی المستاجر تو ان دو صورتوں میں یہ سامان مستاجر پر ہوگا، یعنی جو کرائے پر یہ چیزیں لے گیا ہے، لأن الواجب علی المؤجر بتحقیق جس نے اپنے جانور کرائے پر دیے ہیں اس پر واجب کہ انما هو العمل وہ آ جائے کہ بھائی یہ میرا جانور ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لأن ذلك هو المقصود من اجارت العین اس لیے کہ یہی کام ہمارا مقصد ہوتا ہے اس عین کو کرائے پر دینے سے، اما الاعیان جو کرائے پر چیز دی ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں فلا تدخل فی مفہوم الاجارت وہ اجارے کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں، علی وجہ اس طریقے سے کہ یجب اذہابها ضروری ہو جائے کہ وہ اعیان بھی ضائع ہوتی رہیں لاجل الاجارت اجارے کی وجہ سے، یا اذہابها وہ اعیان بھی چلی جائیں اجارے کی وجہ سے، کس کے پاس؟ جس کے پاس میرا گدھا گھوڑا گیا ہے، الا فی مواضع النادرہ ہاں تمام کم اور نادر موارد ہیں، تثبت جو ثابت ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں بھی دینا علی خلاف الاصل وہ اصل کے خلاف ہے، کا رضا ہے، مثلا آپ جو کو لے آتے ہیں کہ آپ کے بچے کو دودھ دے تو اب وہ جو دودھ پلاتی ہے اس پر تو وہ واجب نہیں ہے، آپ نے تو اس کو دودھ کے لیے کرائے پر لیا ہے لیکن وہ دودھ بھی پلاتی ہے، والاستحمام یا آپ حمام میں جاتے ہیں تو حمام میں بالٹی دینا، حمام میں حتیٰ کہ پاکستان میں تو تولیہ دینا یہ بھی حمام والے کی ذمہ داری ہے، ومثلہ اسی استحمام کی طرح الخیوط للخیاطت سلائی کے لیے دھاگے وہ بھی کپڑے سلانے والا نہیں دیتا بلکہ جو درزی ہے اس کو دھاگے دینے پڑتے ہیں، وہ سبغ لسباغت یا سباغہ یعنی رنگ کرنے والا اگر آپ کسی کپڑے کو رنگ کرانا چاہتے ہیں تو اس کا سبغ رنگ بھی اسی دھوبی کو دینا ہوگا، اور ولکش لتلقیح یا آپ کھجور میں تلقیح کراتے ہیں، اب میں چونکہ خیرپور میرس کا ہوں تو کھجور کے درخت کے دو قسم ہوتے ہیں نر اور مادہ، اب اس میں جو نر ہے اس میں ایک قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے جو مادہ پہ چھڑکنا پڑتا ہے تو پھر کھجور مزیدار ہوتی ہے، تو اب اس کے لیے چڑھنے کے لیے کوئی رسی ہوتی ہے جو اپنے کمر میں بھی باندھتا ہے درخت میں بھی باندھتا ہے اس پر چڑھ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اسی بندے کے ذمہ ہوگا سامان جو تلقیح یعنی نر اور مادہ کو ملاتا ہے،
وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْجِرِ الْمِفْتَاحُ، اور اسی طریقے سے اگر میں اپنا گھر کرائے پر دیتا ہوں تو اس کے تالے کی مجھے چابی بھی دینی پڑے گی. البتہ تالے دو قسم کے ہیں. ایک تو یہ تالے ہیں آج کل جو آئے ہیں جس کو میرے خیال میں انٹر لاک بھی بولتے ہیں، جو تالے میں ویلڈنگ شدہ ہے، اس کی بھی چابی دینی پڑے گی. کیوں؟ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْغَلْقِ، اس لیے کہ یہ چابی تابع ہے کس کے؟ غلق، تالے کے. المثبت، وہ تالا جو ایک جگہ فکس ہے. الذی یدخل فی الاجارۃ، وہ ایسا تالا ہے جو اجارے میں داخل ہے. بل ہوا کالجزء منہ، داخل نہیں بلکہ یہ تالا ایسا ہے جیسے کہ جز ہے جناب کس کا؟ اس گھر کا. وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا، اگرچہ یہ تالا منقول ہو، یعنی ایسا تالا ہو جو آپ آ کے کمرے میں رکھتے ہیں، پھر جب بند کرنا چاہیں تو جا کے وہ تالا لگا کے آتے ہیں. وَمِنْ شَأْنِ الْمَنْقُولِ أَلَّا يَدْخُلَ، کہتے ہیں جو چیز منقول ہے اس کی شان اور حیثیت یہ ہے کہ وہ داخل نہیں ہونی چاہیے فی اجارت العقار، ان چیزوں میں جو ایک جگہ ہوتی ہیں، مثلا جیسے پلاٹ ہے، گھر ہے. اثابت، ایسی عقار جو منتقل نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ ہوتی ہیں. وَأَمَّا مِفْتَاحُ الْقُفْلِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ، اچھا ایسا تالا جو دروازے سے الگ ہو سکتا ہے اس کی چابی دینا ضروری نہیں ہے. کما لا یجب تسلیم القفل، جیسے کہ خود تالا دینا بھی جو کیا ہے، جو تالا الگ ہوتا ہے وہ بھی دینا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ لانتفاء تبعیت عرفاً، عرف میں اس قسم کے تالے کو آپ گھر کا تابع نہیں بنا سکتے ہیں. تو آج کے درس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ پانچویں مسئلے میں ہم نے اسقاط منفعت اور اسقاط اجرت کی بات کی. پھر منفعت کی بھی دو قسم کی، معینہ اور مطلقہ. اجرت کی بھی دو قسم کی، ایک اجرت معینہ، دوسری معاف ذمہ. اور چھٹے مسئلے میں ہم نے کہا کہ مزدوری پر اگر ہم کوئی مزدور لے جاتے ہیں، اس مزدوری کے جو مقدمات ہیں وہ بھی مزدوری پر ہیں. شہید ثانی نے کہا کہ عرف کو دیکھا جائے گا. تو یہ جو ہے خلاصہ ہوا. اب جو حضرات یہ درس سنیں گے ان سے ہم دو چار سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو جانور کے استعمال کے لیے آلات استعمال ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ مثلا کتب کا کیا ترجمہ ہے، زمام کا کیا ترجمہ ہے، حزام کا کیا ترجمہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.